إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم۔ کلام مقدس قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ روز محشر قیامت کے دن جب عملوں کا وزن کیا جائے گا، نیک اور بد اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، گنتی وہاں پہ نہیں ہوگی، وزن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا نیکیوں کا وزن زیادہ ہوا وہ کامیاب ہے، اور ایسا کامیاب ہے کہ وہ اپنی زندگی پر بہت زیادہ خوش ہوگا، اپنی کامیابی پر بہت زیادہ خوش ہوگا۔ اور جس کا نیکیوں کا وزن کم ہوا اور برائیاں زیادہ ہوئی، ان کا وزن زیادہ ہوا، تو اس کی زندگی تو ایسی اجیرن بن جائے گی کہ وہ خود بھی نہیں سوچ سکتا کہ کتنی اجیرن ہوگی۔ دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈالا جائے گا، یہ اس کا انجام ہوگا، اور یہ بھی اس کے تصور سے باہر ہوگا۔ بندہ نہیں سوچ سکتا کہ اتنی سخت سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار وضاحت سے بیان کیا ہے کہ ایسی ایسی سخت ترین سزائیں ہیں کہ تمہاری سوچ سے باہر ہیں، نہیں سوچ سکتے تم۔ لا يعذب عذابہ احد، اللہ تعالیٰ کے عذابات ایسے ہیں کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ جیسے جنت میں نعمتیں ہیں، ایسی ایسی کہ بندے کی سوچ ختم ہو جائے گی کہ یہ نعمتیں اور سہولتیں بھی ہو سکتی تھی۔ ایسے ہی جہنم میں عذابات بھی اتنے سخت ہیں کہ وہ بھی سوچ سے باہر ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دی، کیونکہ اللہ نے انسان کو خود ڈیزائن دیا ہے، انسان کو اللہ نے خود پیدا کیا، بنایا نا، تو اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی سوچ کی ایک حد ہے، یہ اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتا، اور جو یہ دیکھتا ہے صرف اتنا ہی سوچتا ہے۔ اس کے باہر کی اگر سوچتا ہے تو یہ خود ہی گمان کرنے لگتا ہے شاید میں غلط ہوں۔ مثال کے طور پر ہم دنیا میں جو چیزیں دیکھتے ہیں وہی سوچتے ہیں، اور اتنا ہی سوچتے ہیں، اور جو ہم نے چیز دیکھی نہیں، ہمیں کوئی ایک نئی دنیا کی بات بتائے آ کے کہ انسان 4 ٹانگوں والے بھی ہوتے ہیں، انسان 10 ہاتھوں والے بھی ہوتے ہیں، انسان 2 سروں والے بھی ہوتے ہیں، انسان 10 آنکھوں والے بھی ہوتے ہیں، وہ جو بات کر رہا ہے وہ بھی شک میں ہے، کیونکہ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور سننے والا تو مانے گا ہی نہیں کیونکہ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، جو دیکھتا ہے اس کو مانتا ہے، اور جو نہیں دیکھتا اس کو ماننا اس کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ اللہ نے سوچ اور ذہن دیا ہی ایسے ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ تم نے جو دیکھا ہے صرف اتنا ہی تصور کر سکتے ہو، لیکن میرے پاس اچھے عمل کرنے والوں کے لیے اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ تمہاری سوچ سے باہر ہیں، اور برے عمل کرنے والوں کے لیے اتنی سخت سزائیں ہیں کہ وہ بھی تمہاری سوچ سے باہر ہیں۔ تو نیک اعمال کے متعلق تو اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور برے اعمال کے متعلق بھی یہی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کوئی بندہ ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا، قیامت کو وہ عمل اس کے سامنے ہوگا اور وہ عمل اسے فائدہ بھی دے گا۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی بندہ ذرے کے برابر برا عمل کرے گا، وہ قیامت کو اس کو دیکھ بھی لے گا، وہ عمل اس کے سامنے آ جائے گا، اور اس کی سزا بھی اس کو لینا پڑے گی۔ تو عمل، زندگی تو ساری عمل سے بری پڑی ہے، ہم جس حالت میں بھی ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں اس کا حساب دینا ہے۔ اچھے عمل ہے تو بڑی بہترین جزا ہے، اگر برے عمل ہے تو بڑی سخت ترین سزا ہے۔
تو کچھ ایسے عمل ہیں اچھے جن کا بدلہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے، اور کرنے میں بڑے آسان ہیں۔ بلکہ صدقے کے متعلق تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث ہیں صدقے کی فضیلت میں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس عمل کو بڑا سراہا ہے، بڑی اس کی فضیلت بیان کی ہے، صدقہ کرنا۔ تو صدقہ میرے بھائیوں صرف پیسہ خرچ کرنے کا نام نہیں ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہی صدقہ کر سکتے ہیں یا وہی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دنیا میں غریب رہے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن جب حساب ہوگا، ان کے عملوں کا وزن کیا جائے گا، تو ان کے عملوں میں اتنا صدقہ لکھا ہوگا جتنا دنیا میں انہوں نے کبھی پیسہ دیکھا بھی نہیں ہے۔ کئی امیروں سے آگے نکل جائیں گے، دنیا میں غریب لیکن صدقہ اتنا لکھا ہوگا نامہ اعمال میں کہ قیامت کو امیروں سے بھی آگے نکل جائیں گے صدقہ کرنے میں۔ اور یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام میں بھی ایسے ہی تھا، کچھ امیر تھے، کچھ غریب تھے، کچھ بڑی محنت مزدوری کر کے بمشکل 2 وقت کی روٹی کماتے تھے، اور کچھ بھی نہ کر کے اتنا پیسہ تھا کہ سالوں تک کھا سکتے تھے، اور یہ ہر دور میں رہا۔ تو وہ جو صحابہ کرام غریب تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم روزے رکھتے ہیں، امیر صحابہ کرام بھی روزے رکھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں اچھے ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک کام میں ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں کہ جب کہیں صدقے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے پاس مال ہے، وہ امیر ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں، اگر کرے بھی تو بمشکل تھوڑا سا ہوتا ہے، تو ان کی نسبت بڑا پیچھے رہ جاتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی کرتے۔ تو فرمایا کہ یہاں دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، وہ تمہارا صدقہ ہی لکھا جائے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا تھا جسے ہم زندگی میں بار بار سن چکے ہیں، عمل میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، الغرض فرمایا کہ جتنے بھی ذکر کے کلمات ہیں وہ سارے صدقہ ہیں، اور فرمایا کہ جو بندہ، آپ نے یوں کہا تھا کہ تم عاجز آ چکے ہو کہ ایک دن میں 1000 نیکیاں کماؤ۔ اب صحابہ کرام تعجب میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ روزانہ 1000 نیک عمل کرے؟ 1 2 3 4 5 10 عمل تو بندہ کر سکتا ہے، 100 عمل بندہ روزانہ کر سکتا ہے، لیکن 1000 نیک عمل روزانہ؟ فرمایا کر سکتے ہو، بڑا آسان ہے۔ اور پھر آپ نے مثال دے کے کہا کہ سبحان اللہ، یہ جو ذکر ہے، یہ جو کلمہ ہے، جو بندہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے نا، اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 1000 نیک کام لکھ دیتے ہیں، اس نے 1000 نیکیاں کما لی ہیں۔ سبحان اللہ، اور ایسے ہی تمام ذکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو نماز کے بعد 33 مرتبہ، فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے صدقہ لکھا جائے گا۔ اس وقت یہ عمل شروع ہوا تھا، اور وہ صحابہ کرام جو غریب تھے، مالدار نہیں تھے، وہ نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھتے ہی نہیں تھے، یہ ذکر کر کے پھر اٹھا کرتے تھے، اس وقت سے معمول بنا۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں، جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں نا، سارے کاروبار کوئی نہ کوئی کرتے ہیں، پیسہ تو کماتے ہیں، زندگی کا حصہ کمانا ہے، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اتنی مشکل ہو جاتی ہے، ضرورت ہے۔ تو کاروبار جب ہم کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کرنے والا بھی ہے نا، کوئی دکاندار ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں دکان پہ یہ آئٹم میں نے رکھی ہوئی ہے، میں یہ بیچ رہا ہوں، اس سے مجھے منافع ہو رہا ہے، اچھا منافع ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اور آ کے مشورہ دے کہ اگر تم ساتھ میں یہ چیز بھی رکھ لو تو اس کی مانگ بڑی ہے، اور وہ بندہ لا کے رکھ لیتا ہے، اس کو نفع بھی شروع ہو جاتا ہے، تو کیا وہ چھوڑے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا، بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ نفع پہلے بھی اس کے پاس مناسب موجود تھا، زندگی کا گزر بسر اچھا چل رہا تھا، لیکن دوڑ ہے، کیونکہ زندگی میں جینا ہے نا،
تو دوڑ ہے، کوشش ہے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ بہترین طریقے سے، حلال طریقے سے جتنا زیادہ ہو سکے کماؤ، تاکہ تم نیک عمل زیادہ کر سکو، صدقہ زیادہ کر سکو، دوسروں کی مدد بھی کر سکو۔ تو جیسے ہم کاروبار میں سوچتے ہیں کہ اس مہینے مجھے اتنی بچت ہوئی، اگر میں تھوڑی سی یہ کام تبدیل کر دوں، تھوڑا منصوبہ پلان یہ بنا لوں، تو اگلے مہینے اتنی بچت آ سکتی ہے، تو ہر بندہ کرے گا، اور کرنا بھی چاہیے، دنیا اور آخرت کے لحاظ سے کرنا بھی چاہیے ہر دکاندار کو، ہر کاروباری بندے کو۔ ایسے ہی میرے بھائیوں نیکیوں میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے آخرت کی کامیابی کے لحاظ سے۔ اب یہی جو عمل ہے، اسی جس کو یہ ہے بھی چھوٹا سا، معمولی سا، 2 منٹ میں 3 منٹ میں بآسانی یہ ذکر مکمل ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ ہے، چند منٹ کی بات ہے۔ اب نماز تو پڑھنی ہے، نماز تو پڑھنی ہے، فرض ہے، نہیں پڑھیں گے مجرم ہے، سزا کے حقدار بن جائیں گے۔ نماز تو پڑھنی ہے، تو نماز کے بعد ہم مسجد میں بھی آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو مسجد میں اگر بیٹھ کے یہ ذکر کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر نہیں ہے وقت، مجبوری ہے، جلدی ہے، جانا ہے، گناہ کو نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، نماز کا سلام پھرنے کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ تو جاتے جاتے دکان پہ جا رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، مسجد میں تو گھر نہیں ہے نا، مسجد سے تو باہر نکلنا ہے، تو جاتے جاتے آپ رستے میں یہ ذکر کر لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، رستے میں کر لیں، یعنی کہ زندگی کا معمول بنائیں، کسی بھی لحاظ سے ہم نے یہ چھوڑنا کوئی نہیں۔ یاد بھول گیا، گھر میں جا کے یاد آیا، گھنٹے بعد یاد آ گیا، پھر بھی کر لیں۔ اب اس پہ ذرا ہم تھوڑی سی پلاننگ کرتے ہیں، تھوڑا سوچتے ہیں، جیسے کاروبار میں ہم سوچتے ہیں۔ اب آپ نے کیا فرمایا کہ جو بندہ ایک دن میں 100 بار ذکر کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیک عمل لکھ دیے جاتے ہیں، جن کے متعلق صحابہ کرام نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول بڑا مشکل ہے، نہیں کوئی بندہ 1000 عمل کر سکتا۔ فرمایا کہ ذکر کرو، اللہ 1000 عمل لکھ دیں گے۔ اب یہ 100 بار ہی بنتا ہے، یہ ذکر 100 بار بن جاتا ہے۔ اگر 5 نمازوں میں ہم کرتے ہیں تو 500 مرتبہ، اور عمل کتنے نیک لکھ دیے گئے؟ 100 کے 1000 ہیں تو 500 کے 5000 ہیں۔ تو رات کو سونے سے پہلے پہلے ہم نے فرضی نماز کا اجر الگ ہے، وضو کرنے کا الگ ہے، وضو کر کے مسجد میں آنے کا الگ ہے، یہ سارے اجر الگ ہیں۔ نیکیوں کی دکان ہماری چڑھ رہی ہے۔ ایک ایٹم کا ہم نے اضافہ کیا ہے، ایک چیز کا، ایک نیکی کا ہم نے اضافہ کیا، معمول بنایا ہے کہ ہم نے ہر نماز کے بعد یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ نہیں چھوڑنا ہے، تو ہم روزانہ 5000 نیکیاں کما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی نیکی کرو گے نا تو قیامت کو فائدہ دے گی، تمہارے سامنے آ جائے گی، ذرے کے برابر۔ اور یہ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ بڑے ذکر ہیں، اللہ کے بڑے بہت بڑے ذکر ہیں، تو یہ فائدہ کیوں نہیں دیں گے؟ تو ذرے کے برابر ایک نیکی بھی فائدہ دیتی ہے تو 5000 نیکیاں فائدہ نہیں دیں گی، اور یہ صرف ایک دن کی بات ہے۔ اور ہم تھوڑا اور سوچیں، دیکھیں نا بڑا لگنے لگا، ویسے تو 33 مرتبہ تھا، اب یہ 5000 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جا چکی ہیں۔ ہم نے 5000 نیکی کے کام کیے آج کے دن میں، باقی اجر الگ لکھا ہوا۔ اب تھوڑا اور سوچیں کہ اگر ہم یہی کام پورا مہینہ کرتے ہیں تو کتنی نیکیاں کمائی ہم نے؟ ایک مہینے میں گنتی کریں نا کتنے بنتے ہیں، 5000 ایک دن کے ہوئے تو 1.5 لاکھ، 1,50,000 نیک عمل ہر مہینے ہمارے لکھے جا رہے ہیں۔ یہ معمولی نہیں ہے۔ جب لوگ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، دھکے کھا رہے ہوں گے، رشتے ختم ہو جائیں گے، کوئی نیکی نہیں دے گا۔ بڑے قریبی سگے ترین رشتے ختم ہو جائیں گے، نیکی نہیں۔ عمل اپنے ہیں، وزن اپنے عملوں کا ہے۔ تو یہ کتنا آسان ہے کہ ہم مہینے میں 1.5 لاکھ نیکیاں، اور آسان لفظوں میں کہوں تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ سارا صدقہ لکھا جاتا ہے، تو ہر مہینے ہم 1.5 لاکھ صدقہ کر رہے ہیں۔ کون ہے ہم میں سے جو 1.5 لاکھ ہر مہینے، اور یا تو مہینے کے بعد مسجد کی بجلی کا بل آ جائے، اپیل ہو جائے 150,000، بڑی مشکل، 150 500 کو 1000 دے، کو 5000 دے دے گا۔ کبھی کسی نے معمول بنایا کہ ہر مہینے میں
1,00,000 روپیہ صدقہ کر رہا ہوں. لیکن یہاں پہ اگر یہ عمل کریں گے تو ہر مہینے 1.5 روپیہ صدقے کا اجر لکھ دیا جائے گا. پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا فرمان. تھوڑا اور سوچ لیں. لیکن اب کاروبار میں ہم منصوبے بناتے ہیں تو یہاں بھی بنائیں نا. تھوڑا اور سوچ لیں, اگر یہی عمل کوئی بندہ 10 سال کرتا ہے, 10 سال زندگی تو ہے نا, نمازیں تو پڑھنی اور پڑھ رہے ہیں. ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو 20 30 40 سال سے باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک نماز بھی نہیں چھوڑ رہے. اور اگر یہ عمل بھی ساتھ چلتا رہے تو 10 سال میں صدقہ کتنا کر دیا؟ 1,80,00,000. شاید بیچارہ غریب کروڑ تو کیا اس نے کبھی اکٹھا لاکھ بھی نہ دیکھا ہو, کروڑ تو اس نے سوچا بھی نہ ہو میرے پاس آ سکتا ہے. آئے گا, اس میں سے کافی سارا خود خرچ کرے گا, کچھ صدقہ کر سکے گا. لیکن اگر یہ عمل اپنا لیتا ہے تو کروڑوں کا صدقہ. میں نے شروع میں کیا کہا کہ کچھ دنیا میں غریب رہے ہوں گے, قیامت کو جب حساب ہوگا تو وہ امیروں سے زیادہ صدقے کے مالک ہوں گے. اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا نہیں ہے. اللہ کا ذکر میرے بھائیو بہت بڑی چیز ہے. عمل کے لحاظ سے اتنی بڑی چیز ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ایسا بندہ جو ذکر کرتا ہے اور ایسا بندہ جو ذکر نہیں کرتا, بالکل اتنا بڑا فرق ہے واضح طور پر کہ جیسے ایک مردہ ہے اور ایک زندہ ہے. زندہ اور مردہ میں جو فرق ہے, اللہ کے نزدیک ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا ایسے ہی ہے. جو ذکر اللہ کا کرتا ہی نہیں, اللہ کو یاد کرتا نہیں, وہ تو مرے ہوئے لوگوں میں سے ہے. تو میرے بھائیو یہ اس سے بھی بڑی بڑی فضیلت والے عمل ہیں, ذکر ہیں, لیکن یہ بڑا آسان ہے, بڑی آسانی سے ہم یہ ذکر کر سکتے ہیں. صرف 2-3 منٹ میں کروڑوں کا صدقہ دنیا سے لے کے جائیں گے. شاید کروڑ ہم زندگی میں نہ بھی دے سکیں لیکن صدقہ کر چکے ہیں ہم. تو یہ بڑا آسان ہے, خود بھی کریں. اور اس سے بھی ایک بڑی بات ہے, ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ کروڑوں کا صدقہ ہمیں ملتا رہے, اپنی اولاد کو سکھا دیں, بیوی کو, بہن کو, ماں کو. یہ بہت کم ہے جو ایسا ہو رہا ہے. اب میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, مسلمان بہت کم ایسا کر رہے ہیں کہ جو دین کی باتیں خود سنتے ہیں مسجد میں یا کہیں میں اپنی بیوی کو بتاتے ہو. عورتوں کو دین کے تو کافی حد تک خبر ہی کوئی نہیں ہے. ایسے مسائل سامنے آتے ہیں, بیچاریوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ بدعات پہ لگی ہوئی ہیں, جیسا کسی نے بتا دیا, عورتوں سے جو سن لیا. اور مرد حضرات ہیں, جمعے کا خطبہ لازمی ہے, فرض ہے, جمعے میں دین سنتے ہیں. کون گھر جا کے اپنی بیوی کو, اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو بٹھا کے بتاتا ہے کہ یہ دین کی بات؟ بتاتا ہی کوئی نہیں. بھائی ان کو کس نے سکھانا ہے؟ فرشتہ آئے گا ان کے پاس؟ ہماری متاعت ہیں, ہمارے پاس رہتی ہے, ہمارے گھر میں ہے, تو یہ چیزیں ان کو کون بتائے گا؟ خواتین کو خاص طور پر اس عمل کے متعلق جو میں نے بڑی آسان وضاحت کی ہے, تو اسی آسان وضاحت کے ساتھ آپ بتائیں گے تو اللہ نے لالچ ہر جگہ رکھا ہوا ہے. تو نیکیوں کا صدقے کا لالچ آئے گا تو اللہ نے اس کا اجر بھی بڑا رکھا ہوگا. تو جتنے لوگ اس کام پہ لگ جائیں گے, ہے یہ بڑا آسان. ہو سکتا ہے زندگی میں ہم سے پہلے وہ کئی بار سن چکے ہوں لیکن عمل میں نہ ہو. ہمارے اس طرح سمجھانے سے اگر عمل میں آ جاتا ہے تو جہاں پہ ہمارا کروڑوں کا صدقہ ہمیں ملے گا, جتنے لوگ بھی کریں گے ان کے برابر اجر بھی ہم کو ملے گا. تو یہ منصوبے ہمیں اپنانے چاہیے, یہ پلاننگ ہمیں کرنی چاہیے. جیسا کہ ہم کاروبار میں پیسہ بڑھانے کے لیے کرتے ہیں وہ بھی کرنی چاہیے, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے یہ بھی کرنی چاہیے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور پر اللہ تعالی ہمیں یہ جو نیک عمل ہے ان کی دوسروں تک تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.